عورتوں سے مخصوص 3 خون حیض جسے ماہانہ عادت پیریڈ کہا جاتا ہے، وہ خون ہے جو غالباً ہر مہینہ چند دنوں تک عورتوں کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اور عورت کو جب خون حیض آتا ہے تو حیض کہتے ہیں، جس کے لیے شریعت مقدس اسلام میں بعض احکام ہیں جو آئندہ مسائل میں ذکر ہوں گے۔ مسئلہ 467 حیض کا خون زیادہ تر گاڑھا، گرم، تازہ اور اس کا رنگ سیاہی یا غلیظ سرخ ہوتا ہے، وہ فشار اور تھوڑی جلن کے ساتھ باہر آتا ہے۔ ان مقامات کو حیض کی علامتیں یا حیض کے صفان کہتے ہیں، اور بعض مقامات میں خون حیض کو تشخیص دینے کے لیے ان علامات یا صفان سے استفادہ کرتے ہیں جن کی تفصیل آئندہ مسائل میں ذکر ہوگی۔ 56 خون حیض کے شرائط۔ مسئلہ 468 جو خون عورت سے خارج ہوتا ہے، اگر خون حیض کے شرائط موجود ہوں تو ایسی صورت میں وہ حیض شمار ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو حیض نہیں ہوگا۔ خون حیض کے شرائط کی وضاحت آئندہ مسائل میں ہوگی۔ پہلی شرط بلوغ کے بعد ہو۔ مسئلہ 469 اگر کوئی لڑکی 9 سال قمری مکمل ہونے سے پہلے خون دیکھتی ہے تو حیض نہیں ہے، چاہے حیض کی علامتیں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ مسئلہ 470 اگر کوئی لڑکی جو نہیں جانتی کہ اس کے 9 سال پورے ہوئے یا نہیں خون دیکھتی ہے اور حیض کی علامتیں 57 نہ ہوں تو وہ حیض نہیں ہے، اور اگر حیض کی علامتیں ہوں تو اس کے حیض ہونے کا حکم محل اشکال ہے۔ البتہ اگر اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ حیض ہے، اگرچہ جدید علمی ذرائع سے اطمینان حاصل ہو جائے تو اس صورت میں معمولاً اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے 9 سال پورے ہو گئے ہیں۔ دوسری شرط یائسگی سے پہلے ہو۔ مسئلہ 471 عورتیں یائسگی کے بعد جو خون دیکھتی ہیں وہ حیض نہیں ہے، چاہے حیض کی نشانیاں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، اور عورتوں میں یائسگی کا سن 60 سال قمری ہے، اور وہ خون جو عورتیں 60 سال قمری کے مکمل ہونے کے بعد دیکھتی ہیں حیض کا حکم نہیں رکھتا ہے، اور عورتیں 50 سے 60 سال کے دوران چاہے قریشیہ 58 ہو یا غیر قریشیہ حیض دیکھتی ہیں، گرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو عورتیں قریشیہ نہیں ہیں اس مدت میں جن مقامات میں اس سن سے پہلے حیض شمار ہوتا ہے لازم ہے ان کاموں کو جو حیض پر حرام ہے ترک کریں، اور احتیاط مستحب ہے کہ مستحاضہ کے وظائف بھی انجام دیں۔ 59 مسئلہ 472 وہ عورت جسے شک ہو کہ یائسہ ہوئی ہے یا نہیں، اس کے 60 سال قمری مکمل ہوئے ہیں یا نہیں، اگر کوئی خون دیکھتی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ حیض ہے یا نہیں تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے 60 سال پورے نہیں ہوئے اور یائسہ نہیں ہے۔ مسئلہ 473 ممکن ہے حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی خون حیض دیکھے۔ حاملہ ہونا، دودھ پلانا اور حیض آنا تینوں ایک زمانہ میں ممکن ہے۔ حاملہ اور غیر حاملہ عورت کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ حاملہ عورت جو عادت وقتیہ رکھتی ہے اس کی عادت کے شروع ہونے کے 20 دن گزرنے کے بعد جو خون دیکھتی ہے اور اس میں حیض کے صفان ہوں تو لازم ہے احتیاط واجب کی بنا پر ان کاموں کو جو حیض پر حرام ہیں انہیں ترک کرے، اور جو کام مستحاضہ پر واجب ہے اس کو انجام دے۔ تیسری شرط رحم سے ہو۔ مسئلہ 474 جو خون رحم سے نہیں ہے، مثلاً بکارت کا خون اور شرمگاہ کے اندر کے زخم کا خون حکم حیض نہیں رکھتا، اس طرح وہ عورتیں جنہوں نے اپنے رحم کو نکلوا دیا ہو اور رحم نہ ہو تو جو خون دیکھتی ہیں حیض نہیں ہے۔ چوتھی شرط رحم سے باہر آئے۔ مسئلہ 475 وہ خون جو رحم میں ہے اور اس کی تھوڑی مقدار بھی اگرچہ کم ہو باہر نہ آئے تو حیض کا حکم نہیں رکھتا۔ مسئلہ 476 حیض کی ابتدا میں ضروری ہے کہ خون باہر آئے اگرچہ کم ہو، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ خود بخود اپنے طبیعی جگہ سے آیا ہو یا روئی وغیرہ کے ذریعے سے باہر آیا ہو، اور اگر بالغ خون باہر نہ آیا ہو صرف شرمگاہ کے اندر ہو تو اس پر حیض کا حکم جاری نہیں ہوگا، لیکن خون کے پہلے قطرے کے خارج ہونے کے بعد حیض کا خون شمار ہونے کے لیے خون کا باہر آنا شرط نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ پورے 3 دن خون باہر آئے، بلکہ اگر شرمگاہ کے باطنی حد میں خون ہو تو کافی ہے، اور رحم میں خون کا ہونا کافی نہیں ہے، اور شرمگاہ کے باطن میں خون کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر روئی کو رکھیں اور تھوڑا انتظار کر کے باہر نکالیں تو خونی ہو جائے گرچہ بہت ہی کم مقدار میں ہو، اور اگر 3 دنوں میں اچھ وقت کے لیے پاک ہو جائے۔
اس طرح کے تمام یا بعض عورتوں کے درمیان معمول ہے تو بھی وہ حیض ہے۔ پانچویں شرط، 3 دن سے کم نہ ہو۔ مسئلہ 470، اگر خون حیض کی مدت 3 دن سے تھوڑا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہے، اگرچہ حیض کی نشانیاں موجود ہوں اور جب خون ریزی کے شروع ہونے کے بعد ٹیبلٹ، انجیکشن یا اس کے مثل کسی چیز سے خون کے جاری رہنے کو روکتے ہیں اور خون 3 دن سے پہلے قطع ہو جائے تو حیض کا حکم نہیں رکھتا۔ مسئلہ 478، اگر کوئی عورت پہلے دن کی صبح سے تیسرے دن غروب آفتاب تک متواتر خون دیکھے، 3 دن خون دیکھنا واقع ہو جائے گا، جو حیض کے مقدار کی سب سے کم مدت ہے، اور پہلی اور چوتھی شب کو بھی خون دیکھنا ضروری نہیں ہے لیکن دوسری اور تیسری رات کو ضروری ہے کہ خون قطع نہ ہواور اگر اس کے علاوہ پہلی شب میں بھی خون آیا ہے گرچہ اس کو حیض قرار دے گی لیکن 3 دن کے حیض شمار کرنے میں اسے حساب نہیں کرے گی، اس بنا پر حساب کی شروعات پہلے دن کی صبح ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پہلے دن اذان صبح کے بعد خون دیکھتی ہے تو 3 رات و دن جو بہتر گھنٹے کے برابر ہے خون دیکھنا ضروری ہے اور پہلے دن کی کمی کو چوتھے دن سے تکمیل کرے۔ مثلاً اگر پہلے دن اذان ظہر سے خون شروع ہو تو اس کو حیض قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ چوتھے دن کی اذان ظہر تک خون خودآتا رہے اور ختم نہ ہو۔ مسئلہ 479، اگر کوئی 3 دن سے کم خون دیکھے اور پاک ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ خون دیکھتی ہے جو کم از کم 3 دن ہو 60 اور پاک ہو جائے تو دوسرا خون حیض ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پہلے والے حیض کے زمانے سے 10 دن گزر گیا ہو اور پہلا خون اگرچہ اس کی عادت کے دنوں میں آیا ہو حیض نہیں ہے۔ چھٹی شرط، 10 دن سے زیادہ نہ ہو۔ مسئلہ 480، جس خون کی مدت 10 دن سے گزر جائے تو تمام کو حیض قرار نہیں دے سکتی۔ مسئلہ 481، حیض کے 10 دن جو حیض کی حد اکثر مقدار ہے اس کو حساب کرنے کا طریقہ 3 دن کی طرح ہے، اس بنا پر حساب کرنے کی شروعات پہلے دن کی اذان صبح سے ہے اور جو عورت پہلے دن کی اذان صبح یا اس سے پہلے شب میں اس کو خون آنا شروع ہوا ہو تو 10ویں دن کے غروب آفتاب تک حیض کا 10 دن پورا ہو جائے گا، اور وہ عورت جسے پہلے دن کے اذان صبح کے بعد خون آئی تو اگر 10 شبانہ روز 24 گھنٹے کے برابر خون آئی تو اس کا 10 دن پورا ہو جاتا ہے اور حساب میں پہلے دن کو 11ویں دن سے تلافی کیا جائے گا اور شب 11 سے اس کا تلافی کرنا کافی نہیں ہے۔ 7ویں شرط، شروع کے 3 دن پہ در پہ ہو۔ مسئلہ 482، اگر شروع کے 3 دن خون دیکھنا پہ در پہ نہ ہو، مثلاً 2 دن خون دیکھے اور 1 دن پاک ہو جائے اور دوبارہ 1 دن خون دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے اگرچہ حیض کے صفان اور نشانیاں موجود ہوں۔ مسئلہ 483، پہ در پہ ہونے کی شرط شروع کے 3 دن سے مربوط ہے، بعد والے دنوں کی بنسبت چہارم سے دہم تک اس طرح کی شرط نہیں ہے، اس بنا پر مثلاً 3 دن پہ در پہ خون دیکھے اور چوتھے اور 5ویں دن پاک ہو جائے اور دوبارہ 6 اور 7ویں دن خون دیکھے، جن دنوں میں خون دیکھا ہے وہ حیض کا حکم رکھتا ہے اور پاکی کا حکم آئندہ مسئلہ میں ذکر ہوگا۔ مسئلہ 484، اگر 3 دن پہ در پہ خون دیکھے اور پاک ہو جائے پھر دوبارہ خون دیکھے تو جن دنوں میں خون دیکھا ہے اور درمیان میں جو پاک تھی ان کی مدت 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو تمام دنوں کا خون حیض ہوگا، لیکن احتیاط لازم یہ ہے کہ درمیان میں پاک ہونے والے دنوں میں جس کو خون کے درمیان پاکی کا نام دیتے ہیں جو کام پاک عورت پر واجب ہے انجام دے، یعنی احتیاطاً غسل حیض کرے اور اپنی عبادت کو بجا لائے، اور جو حیض پر حرام ہے مثلاً قرآن کے خط کو مس کرنا اور مسجد میں ٹھہرنا اس کو ترک کرے۔ 8ویں شرط، شروع کے 3 دنوں میں خون استمرار رکھتا ہو۔ مسئلہ 485، شروع کے 3 دن خون استمرار رکھتا ہو اور خون کے جاری ہونے کی جگہ آلودہ اس معنی میں کہ جس وقت بھی روئی رکھیں اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکالے تو وہ خون آلود ہو جائے اگرچہ بہت کم ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، اور اگر 3 دن کے درمیان تھوڑا سا پاک ہو، اس طرح کے تمام یا بعض عورتوں میں معمول ہے تو بھی حیض شمار ہو، اس بنا پر جو خون شروع کے 3 دن میں استمرار نہ رکھتا ہو اور تھوڑی سی مدت کے لیے جو عورتوں کے درمیان معمول نہیں ہے قطع ہو جائے اور اس کے بعد پھر خون آنے لگے تو وہ حیض نہیں ہے۔ 9ویں شرط،
दो ईज के दरमियान कम अज़ कम 10 दिन पाक हो। मसला 486। दो ईज के दरमियान हमेशा कम अज़ कम 10 दिन का फासला हो जो दो ईज के दरमियान पाक होने की कम अज़ कम मदत है। उस बना पर जो खून पहले ईज के 10 दिन गुजरने से पहले कम अज़ कम पाकी के ज़माने में देखा जाए तो वो ईज नहीं है। मसलन जो औरत 10 दिन खून देखे और 6 दिन पाक हो जाए और दोबारा 4 दिन खून देखे तो दूसरे खून को ईज करार नहीं दे सकती अगरचे ईज की निशानियां मौजूद हों। मसला 487। जैसा कि जिक्र किया गया, हीज के दरमियान कम अज़ कम पाकी 10 दिन है लेकिन हद अक्सर पाकी की कोई मकदार नहीं है और यहाँ पर दो हीज के दरमियान पाक होने से मुराद खून हीज से पाक होना है न कि हर तरह के खून से पाक होना। उस बना पर मुमकिन है कि दो ईज के दरमियान 10 दिन खून इस्तिहाज़ा और उसके मानद खून के ज़रिया फासला हो जाए और इसी तरह जो ज़िक्र हवा दो ईज के दरमियान पाक होने से मरबूत है और अगर एक ईज के दरमियान पाक हो जिस तरह मसला नंबर 484 में ज़िक्र हवा तो एहतियात वाजिब की बना पर ज़रूरी है उन कामों को जो हाइस पर हराम है उनको तर्क करे और जो गैर हाइस पर वाजिब है उसको अंजाम दे।